اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المهدتين والبيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. صلوات دونوں پروردگار عالم ہم سب کے فرشتہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پوری فرمائے. اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ رہے. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کی خود حفاظت فرمائے. مجھ سے پہلے میرے بھائی جناب سید جواب رضوی صاحب اور دیگر جن احباب نے ڈیوٹی دی ہے سب کی ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. حسن صاحب اور ڈاکٹر عامر صاحب اور ان کی پوری جو آرگنائزیشن ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرے بھائی جناب سید فرحان نقوی صاحب جو میری اور آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک دعا مل کر مانگا کریں. پالنے والے ہمارے وارث کا ضرور جل فرماؤ. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرماؤ. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ 4 روزہ مجالس کا سلسلہ اس ہستی کے نام نامی سے منسوب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. چونکہ یہ خوش نصیبی ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. یہ خوش نصیبی صرف اور صرف ان کے مقدر میں ہے جنہوں نے عالم ارواح میں ایک لمحہ بھی سوچی بغیر علی کو اپنا امام مانا. بہت شکریہ. تو ان 4 روزہ مجلس کے لیے میں نے جس آیت کو منتخب کیا سرنامہ کلام میں اس آیت کا تعلق بھی اس اتفاق کہیے کہ اس سورہ سے ہے جسے سورہ مومنون کہتے ہیں. جملے پر ایک توجہ چاہوں گا. سورہ مومنون کی جو پہلی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کو امیر کائنات نے دنیا میں آتے ساتھ ہی رسول کے ہاتھوں پر چونکہ آپ اچھا سنتے ہیں اور اس کا اندازہ مجھے ان 2-4 منٹ میں ہی ہو گیا کہ ابھی میں نے جملہ مکمل نہیں کیا اور آپ
میرے ساتھ شریک عبادت ہو گئے ہیں. میں جملہ مکمل آج کا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ مومنون کی فضیلت یہ ہے کہ امیر کائنات نے اس سورہ کو نبی کے ہاتھوں پر اپنی آمد کے تیسرے دن قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے تلاوت کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں بس یہی گزارش ہے کہ 4 دن آپ بر وقت تشریف لائیں گے تاکہ مجھ سے پہلے پڑھنے والے بھی اب آپ بہتر انداز میں مولا کی ڈیوٹی پیش کر سکیں اور پھر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ایک درود اور بآواز بلند پڑھ لیجیے گا. بس چلیں جو میرے باقی احباب دوست بھائی تشریف لائے ہیں. مدر بھائی ڈاکٹر احسان صاحب علی مہدی صاحب نصیر صاحب. سورہ مومنون سے میں نے آیت تلاوت کی ہے. یہ 2-4 منٹ میں یہی چاہ رہا تھا کہ چلیے باقی بھی احباب سمین آپ لوگ سارے شریک عبادت ہو جائیں تو بات شروع کی جائے. اب میں بات شروع میں نے کہا سورہ مومنون وہ سورہ ہے کہ جسے امیر کائنات نے کلام مجید کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے نبی کے ہاتھوں پر تلاوت کیا تھا اور خواہش بھی رسول ہی کی تھی. مسئلہ جائے گا یہ رسول کی خواہش تھی کہ جیسے ہی علی ہاتھوں پر آئے تو فرمایا کہ یا علی کچھ سنائیے. تو علی نے فرمایا کیا سناؤں؟ تورات، زبور، انجیل یا آنے والا قرآن؟ تورات، زبور، انجیل یا آنے والا قرآن. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ یا علی قرآن سنائیے. برادران اہل تشیع کے نزدیک علی علیہ السلام نے پورے قرآن کی تلاوت کی اور برادران اہل سنت کے نزدیک امیر کائنات نے سورہ مومنون کی پہلی 18 آیات تلاوت کی. اب اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ سورہ مومنون کی 18 آیات پڑھی یا پورا قرآن پڑھا. قرآن الحمد سے بالناس پڑھو تب بھی قرآن ہے، فقط بسم اللہ پڑھ دو تب بھی قرآن ہے. اور جو جانتا ہے کہ بسم اللہ میں بے کا نقطہ علی ہے اس کی کوشش یہ رہی کہ وہ نماز میں بسم اللہ ہی نکال دے. بہت شکریہ. آپ سلام. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے. اس لیے میں نے کہا فرار بھائی، حسن بھائی، جان بھائی، میں نے سفید صاحب اس لیے کہا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. چونکہ آج یہ پہلی مجلس ہے تو میں پہلی مجلس میں چاہتا ہوں کہ اگلے آنے والی جو 3 مجالس ہیں اس میں آپ سب شریک عبادت بھی رہیں، شریک سفر بھی رہیں. تو آپ کو آج کی مجلس اندازہ ہو جائے کہ میں آپ کو کہاں پر لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اس نے بس 2 ہی مقامات کو پسند کیا، یا اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. شکریہ. اللہ
المومنین علی ابن ابی طالب۔ چلیے پہلے میں آیت اور اس کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ سورہ مومنون میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہی لوگ تو صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ لطف لیجیے گا کیا کہا کہ وہ لوگ کون؟ نشانی کیا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا جب اچھے سننے والے احباب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں زیادہ تشریح کرنا مناسب نہیں ہوتا، چونکہ آپ سارے پڑھے لکھے احباب بیٹھے اور بات کو فوراً وصول کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتلا ہی دوں، بلکہ میں کیا بتلاؤں۔ آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ صراط لقب ہے بطول کے شوہر کا؟ حسن بھائی لطف لیجیے گا، جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں ساتھ دیجیے گا۔ صراط لقب ہے کس کا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا۔ آیا کیونکہ رسول نے بھی فرمایا تھا کہ ھذا صراط المستقیم، یہ جو میرا بھائی علی ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اور خود امیر کائنات نے بھی فرمایا کہ نحن صراط المستقیم، صرف میں علی نہیں، ہم 14 کے 14 بولیے صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہی تو علی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساتھ دیجیے گا، وہی تو علی سے، مطلب بھائی چونکہ صراط لقب ہے علی کا۔ اچھا اب دیکھیے یہ تو سمجھ میں آ گیا علی میرے بھائی کہ امیر کائنات کا لقب صراط ہے اور لوگ علی سے تحسین بھائی ہٹے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ڈاکٹر احسان صاحب دعوت فکر ہے، آخرت پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے دیکھیے کون ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ آخر اس کو مرنا ہے، موت ہے، موت کے بعد حشر ہے، ہر معاملہ ہے، قیامت ہے، حشر ہے، تو یہ تو سب جانتے ہیں۔ جاننے کے باوجود کوئی مفتی عالم نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اچھا یہ لفظ ایمان آنے کی بات دلیل ہے کہ اللہ کا یہ خطاب انسانوں سے نہیں مسلمانوں سے ہے۔ بولیے دعوت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، میں تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا اور دو جگہ دو چار والی باتیں بھی میں سنانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ مجھے میرے بھائیوں نے اتنی محبت سے بلایا اور میں بہت جگہ سے وقت نکال کے آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کرنے آیا ہوں، تو میں آپ کو وہ روٹین والی باتیں نہیں سنانا چاہتا، اس لیے میرے ساتھ دیجیے گا۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ایمان کا لفظ، یہ ایمان بتلا رہا ہے، اس نے یقین نہیں کہا، یقین کہتا تو لوگوں کی بات ہوتی، ایمان کہہ رہا ہے تو صرف مسلمانوں کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہی علی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، میرے آپ کے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا وہ لوگ کون ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہ آخرت کیا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے جو جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقام بطول کا۔ جو یہ جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقال میں سیدہ سلام اللہ، تو ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جسے بطول کے انتقام پر ایمان نہیں ہے
وہی تو علی سے ہٹا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چونکہ آج کی مجلس شب ضربت کے حوالے سے تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس کو آج کے پہلو سے اپنے موضوع میں رہتے ہوئے بیان کروں. ذرا میری تسلی کے لیے بتا دیجیے گا کہ صراط کس کا لقب ہے؟ آپ نے نعرہ لگا دیا اور میں وہ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ معصوم سے نا سائل میں رائی میں کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ جو ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ جو پل صراط ہے وہ بال سے باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. سبھی توجہ کرنا. تو مولا وہ پل کتنا کٹھن ہوگا کہ جو بال سے باریک ہوگا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. مولا وہاں سے کیسے گزریں گے؟ امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ پل صراط کسی سڑک کا نام ہے, کسی روڈ کا نام ہے, کسی پل کا نام ہے, کسی چوک کا نام ہے, کسی چوراہے کا نام ہے؟ اس نے کہا مولا اس صراط سے کیا مراد ہے, اس پل صراط سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار کی زیادہ دھار سے تیز ہے وہ کوئی راستہ نہیں, میرے دادا علی کی ولایت ہے. مطلب بھائی وہ علی ابن ابی طالب جو صراط مستقیم ہے. اللہ اکبر. آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اور مزید بات واضح ہوگی. وہ علی ابن ابی طالب میں نے کہا جو صراط مستقیم ہے. میرے اور آپ کے علی مولا نے یہ جو آج کی رات گزر رہی ہے اس کے بعد جو فجر ہوگی علی علیہ السلام نے اس فجر کی نماز میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا. میں تو آپ سب کو دیکھتے ہوئے حالات اعلیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ذرا میرے ساتھ دیجیے گا جہاں تک آواز جا رہی ہے. یاد رکھیے یہ دور بڑا کٹھن ہے. پہلے غیروں کو بتلانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے, اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے. امیر کائنات نے حسن بھائی آج کی صبح جو ہوگی اس میں اعلان کیا تھا, اور امیر کائنات حجتوں میں واحد حجت ہے کہ جس نے اپنے نتیجہ اپنی کامیابی کا فیصلہ اپنی ہی زبان سے اپنی ہی زندگی میں کر دیا. سہیل بھائی میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. قابل غور اور قابل توجہ ہے چونکہ آج کی گفتگو ہی میری آنے والی گفتگو کے اوپر بیس کرتی ہے. امیر کائنات نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور جانتے فرمایا کیا تھا؟ فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. میرے ساتھ دیجیے گا. میں تھوڑا سوچتا ہوں اس بات پر چونکہ آپ سارے الحمدللہ روزہ رکھے اور پھر افطار کرنے کے بعد بیٹھے اور پھر جو اب بیٹھا ہے افطار کے بعد کم از کم وہ خالصاً عزادار بن کر مجلس سے امیر المومنین میں حاضر ہوا. لیکن اس بات کا آپ داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ سارا دن کی عبادت کے بعد کام کاج کے بعد بھی روزہ افطار کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں تو پھر آج یہاں سے کچھ لے کے جائیں تاکہ آپ کو یہاں کے بیٹھنے کا لطف آ جائے. مطلب بھائی یہ وہ علی نہیں ہے کہ جس نے بدر فتح کیا, احد فتح کیا,
خندق فتح کیا، خیبر فتح کیا، اور اگر میں 2 مصرے میں بات کو کوزے میں بند کروں تو ڈاکٹر صاحب اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب تھا، اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں علی تھا۔ اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب تھا، اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں تو وہ علی جس نے بدر فتح کیا، خندق فتح کیا، احد فتح کیا، خیر معلوم نہیں کیا کچھ کیا، نہ بدر میں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، دعوت فکر ہے راہیل بھائی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑی لکھی بات ہے، نہ خندق میں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، نہ خیبر میں کہا۔ ایک قاتل کی معمولی سی ضرب کھا کر علی کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا راہیل بھائی، چونکہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے، یہ کامیابی کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب بہت شکریہ کہ جب کوئی کمرہ امتحان میں آئے اور وہ امتحان دے، اور جس مقصد کا امتحان ہو وہ اس میں کامیابی حاصل کرے، پاس ہو جائے تو وہ کامیابی کا اعلان کرے۔ جاگیے تھوڑا سا، اور اب اگر میں آپ کو امیر کائنات کی زندگی اگر 4 جملوں میں سنانا پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک معمولی سی ضرب کھا کر کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا، معلوم ہوا کہ یہ جو کامیابی ہے یہ بدر، احد، خندق، خیبر سے بڑی ہے۔ نظر بھائی لطفانہ ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے میرے ساتھ دیجیے گا، یہ بدر، احد، خیبر، خندق سے بڑی ہے۔ یعنی ممبر کوفہ پر نہ علی مجید بھائی، ایک دن امیر کائنات بیٹھے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں دنیا والوں نے جانا ہی نہیں کہ میں علی کون ہوں، اب آج علی اپنی زبانی آپ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اور پھر اس کے بعد علی نے اپنی فضیلتیں گنوانا شروع کر دی، کائنات نہیں تھی اس سے پہلے کی فضیلتیں، کائنات ہے اس وقت کی فضیلتیں، کائنات نہیں ہوگی اس وقت کی فضیلتیں۔ جناب سلمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یعنی آپ کی پوری زندگی فخر سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہیں؟ اب مجھے خبر نہیں ہے، مجھے جو پوچھ رہا ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہے۔ بولیے، جو پوچھ رہا ہے وہ ایمان کے، اور اگر اور واضح کروں تو یہ مظہر بھائی پوچھنے والا وہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، لطف لیجیے گا، تو ایمان کے 10ویں درجے والا سلمان وہ پوچھ رہا ہے کہ یعنی کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پہ آپ کو فخر ہو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب جب یہاں تک پڑھا نا تو میں نے کہا معلوم نہیں علی کون سا فخر بتائیں گے، معراج کا بتلائیں گے، ہجرت کا بتلائیں گے، یا کوئی اور بتلائیں گے، مگر امیر کائنات نے سلمان کو دیکھ کر فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، مجھ علی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پر فخر ہے۔ میرا پہلا فخر یہ ہے اللہ میرا رب ہے۔ نہیں لطف لیا صاحبان نے، نہیں لطف لیا، بولیے گا کیا فرمائے؟ میرا پہلا فخر یہ ہے کہ اللہ میرا
फख्र अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं अपने रसूल के अब्द में से एक अब्द हूँ। अली फरमाते मेरा तीसरा फख्र मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। मेरा चौथा फख्र मेरी शौजा का नाम फातिमा। अच्छा अब आप देखिए, लोग हमें कहते हैं कि माज़अल्लाह अली को हद से बढ़ा देती है। पहले कोई अली की हद दिखाए। अली लामहदूद है। अली से पहले बस दो हस्तियां हैं, या रसूल है या अल्लाह है। बोलिए बोलिए, या रसूल है। और ये रसूल का फरमान है, या अली अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और तेरे, और मुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और अली के, और अली तुझे कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और मेरे अल्लाह के। तो डॉक्टर साहब बात तो रसूल ने कर दी, ये तो आप समझने वाले पर है। अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मुस्तफा और मुर्तजा के, दोनों अल्लाह से छोटे हैं। बोलिए भाई, मुस्तफा और मुर्तजा दोनों छोटे। रसूल को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और अली के। एक रसूल से बड़ा है, एक रसूल से छोटा है, और अली को कोई नहीं जानता सिवाय इन दोनों के। दोनों अली से बड़े हैं। बहुत शुक्रिया। और फिर हद से क्या बढ़ाना? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब अली कह रहे हैं कि वो मेरा रब है, मुझे इस बात पे फख्र है। दूसरा फख्र मेरा ये है, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं रसूल के अब्द में से एक अब्द हूँ। बस अली मेहदी भाई, कुछ लोगों ने ना इस अली के जुमले को तर्जुमे के साथ अदल नहीं किया। अभी रात वाली बात हो, इसीलिए उसूल दीन से अदल को निकालते चल रहे हैं। होगा लो सुनिएगा, लो सुनिएगा, लो सुनिएगा, ना अदल होगा ना ये बात होगी। मैंने कहा अली के इस जुमले के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अदल नहीं हुआ। अली ने कहा अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इनका मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम। अब्द का तर्जुमा गुलाम दिखाइए। इसमें कोई शक नहीं है कि सारी कायनात मुस्तफा की गुलाम है, समेत अली के। अली समेत सारी दुनिया मुस्तफा की गुलाम है। लेकिन यहाँ अली ने कहा अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं रसूल के अब्द में से कर दूं। अली मेहदी भाई, अगर यहाँ गुलाम कहो तो माजरत के साथ गुलामों को बेटियां नहीं दी जाती। आपके क्या कह रहे हैं, आपको सुनने के मौला हसन भाई की वालदा को से फराद भाई की वालदा के मालिक दर्जात बुलंद फरमाई, और जो भी बीमार है जिक्र का सदका मालिक उन्हें शिफा कामना अता फरमाई। बच्ची मासूमा बीमार है, मालिक इस जिक्र का सदका उसे शिफा कामना अता फरमाई। अली ने फरमाया अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं रसूल के अब्द में से कहूँ। अब मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, और मेरी ज़ौजा का नाम सैयदा। अच्छा, अब जब अली ने ये कहा
کہ میں رسول کا اب، لو سنیے گا، اور اللہ میرا رب. اگر دیکھیں کہ اللہ نے اور رسول نے علی کو کیا کیا عطا کیا. بولیے، اللہ نے اور رسول نے. ماسٹر زاہد ہیں چلیو کی اہل سنت شاعر، ان کا ایک مصرع سن لیجیے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ کہتے ہیں علی کا مرتبہ اللہ اکبر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر. بولیے گا، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے دیکھ دی احمد نے. اچھا پھر دیکھیے کیا کچھ عطا کیا. اور پھر دیکھیے علی، جب علی جیسا امام ہو نا تو پھر علی کے جو یوں سمجھ لیجئے گا کہ علی سے محبت کرنے والے یا جو علی کے تابع ہیں، جو علی کے فرما بردار ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں انہیں کیسا کیسا مقام ملا. یاد رکھیے عالم وہ نہیں کہ جسے صرف نحو اور سائنس کا علم ہو، عالم وہ ہے جسے علی کی معرفت ہو. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں العلم کا، رسول فرمانے شہر ہوں اور علی اس کا. اور پھر جس نے علوم آل محمد اور علوم علی کو پڑھا، پھر وہ دنیا میں عالم کہلایا، منقبت خان کہلایا، علامہ کہلایا، آیت اللہ کہلایا، مجتہد کہلایا. اور پھر دوسروں کے مجتہدین میں اور ہمارے مجتہدین میں فرق ہی علی کا ہے. اللہ بہت شکریہ. اگر مجتہدین کے میں نام گنوں، علامہ علی علیہ رحمہ، آقا محسن الحکیم طبع طبائی، مجتہد گزرے نا، آقا محسن الحکیم طبع طبائی. ایک مرتبہ کسی نے ان سے جا کر کے دے جی ہم نے سنا ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ یہ جزو اذان نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں ہے کیا جواب دیں گے. اب مجتہد کا تو کام ہے نا، کہاں سے لائیں گے ایسے لوگ. انہوں نے کہا بالکل تم نے صحیح کہا کہ علی جزو اذان نہیں ہے. وہ حیران ہو گئے. ان کا ہے اتنے بڑے مجتہد نے کہہ دیا کہ علی جزو اذان نہیں ہے. ان کا تبھی تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ بات ادھوری نہ سنو، بات پوری سنو. علی جزو اذان نہیں، علی روح اذان ہے. حی علی خیر العالم. لطف آ رہا ہے صاحب علیہ مطلب یہ کچھ لوگوں نے نا ہماری قوم کو تفرقے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے سر پر امامہ ہو اور اس کی جبی علی کی تربت کی طرف جھکتی ہو اور ہم اس کے بارے میں بات کریں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ میں نے اس لیے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. ٹائم ہے نا ابھی تو، چونکہ میں اچھا جی بہت شکریہ آپ کی محبت ہے. چونکہ میں تو اس روش پہ اب نکل گیا اور میرے ساتھ اب اچھا جی لطف آ رہا ہے. اگر میرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ لطف آ رہا ہے تو پھر یقیناً لطف آ رہا ہے. تو پھر آپ دعا کیجئے گا. میں بات کو مزید آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ علی کہ جس نے بدر، خندق، خیبر، احد فتح کی، کہیں کامیابی کا اعلان نہیں کیا. کیا تو کہاں کیا؟ جب عبد الرحمن ابن ملجم، مطلب بھائی لفظ ملجم ہے
یہ غلط العام ہو کر ملزم ہو گیا. جیسے میں نے اکثر بڑے بڑے ممبر پر بیٹھنے والوں کو کہا جی اللہ فلاں کو شفا دے. لفظ شفا نہیں، لفظ شفا ہے. جی ہاں، شفا کا مطلب موت ہے، شفا کا مطلب تندرستی ہے. ایک زیر اور زبر نے جب موت اور زندگی کا فرق ڈال دیا تو پھر دالین اور زالین میں کتنا فرق ہے. لطف آ رہا ہے صاحبان محترم، لطف آ رہا ہے. مثال اب وہ امیر کائنات معمولی سی زر کھا کر کہہ رہے فستو بے رب رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. تلاش کرتے ہیں آج کی مجلس میں کہ علی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو کیوں. یہاں ویسے تو بہت ساری باتیں، لیکن 3 طبقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مختلف رائے دی کہ علی نے کس لیے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. ایک نے کہا علی کو شہادت مل رہی تھی اس لیے علی نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. ایک طبقے نے کہا کہ علی نے اللہ کو راضی کرنا تھا تو شہادت ہو رہی تھی، راضی کر دیا. تیسرے طبقے نے کہا علی کو نسبت مل رہی تھی مسجد کوفہ کی اس لیے کہہ دیا. سمجھ آ گئی؟ یہی توجہ اور یہ خاموشی مجھے 1 منٹ کی درکار تھی تاکہ جب میں آج کا نتیجہ دوں تو پھر بھی ہر کوئی بولتا رہے. مہدی بھائی اگر آپ کہیں تو میں تینوں طبقوں کے تینوں دعووں کو رد کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کو بتلاؤں گا کہ علی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ذرا میری آسانی کیجئے گا. پہلا طبقہ مظہر بھائی، اس نے کہا کہ علی کو شہادت مل رہی تھی. شہادت کیا ہے کہ آپ حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہو، اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں چلے جائیں، 8 دن 20 دن جنگ کریں اور وہاں اگر قاتل کے ہاتھوں قتل ہو جائیں تو شہید. اور دوسری طرف کیا ہے، گھر کے اندر بستر بیماری پر ہوں اور آل محمد کی محبت دل میں ہو تو من ماتا علی حب آل محمد. بولیے گا تھوڑا سا اور بولیے گا، زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے تاکہ کل بھی آپ پر وقت تشریف لے آئیں انشاءاللہ. اور مجلس بالکل افطار کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی تو آپ بیٹھیے گا. پھر میرے بھائی جان نظیر صاحب کو بھی اور باقی آپ کو بھی سماعت کیجیے گا. پھر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. فستو بھی رب الکعبہ. علی کی محبت میں مرنے کا نام شہادت ہے. ماتا علی حب آل محمد ہے، ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. تو جن کی محبت میں مرنے کا نام شہادت ہے، نصیر بھائی تھک تو نہیں گئے؟ جن کی محبت میں مرنے کا نام شہادت، تو انہیں سجاد بھائی، ڈاکٹر صاحب اور دیگر احباب مالک ان سب کی توفیقات میں، پوری رضا فاؤنڈیشن کی جو آرگنائزیشن ہے مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائی. پردے میں میری جتنی مائی بہنیں آئی ہیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں، مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائی. تو پہلی دلیل تو ہو گئی رد کہ علی کی محبت میں مرنے کا نام شہادت ہے. تو علی نے شہادت ملنے کی وجہ سے نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا. سمجھ دوسری شے کیا ہے کہ علی نے اللہ کو راضی کرنا تھا اس لیے علی نے کہا. وہ یہ کہنے والے کہ علی نے اللہ کو راضی کرنا تھا، جانے وہ شب ہجرت کہاں سو رہے تھے. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے. جانے وہ خود شبے جیسے کہ سفید صاحب کا معلوم کی گاؤں سو رہے ہیں، چلے گئے، گھبرائے گا تو نہیں ہے. جانے اللہ وہ خود شبے ہجرت کہاں سو رہے تھے. یہ تو علی نے کام ہجرت کی رات بستر پر آگ
8 گھنٹے کی نیند لے کر اللہ کی رضائیں حضور اللہ کی رضائیں خرید لی. میں نے عالم ارواح میں رسول سے سوال کیا, میں نے کہا سرکار رات تو 7-8 گھنٹے کی تھی, آپ وہ علی کو سلا کر رات میں خطرے کی تھی اور آپ علی کو سلا کے جا رہے ہیں, آپ بستر لپیٹ کر ساتھ بھی لے کے جا سکتے تھے. کہا خود نہیں لے کر گیا, اگر بستر لپیٹ کر لے کر جاتا تو میری سنت بن جاتا. جو پہنچے انہیں میں واضح کہتا ہوں, جو نہیں پہنچے انہیں ساتھ لے کے چل جاتا. میں نے کہا پھر علی کو ہی کیوں سلایا, کسی اور کو سلا سکتے تھے. کہا کسی اور کو بھی نہیں سلانا تھا, یہاں علی کو سلانا بھی ایک راز تھا, اگر بولے تو جملہ کہو. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا راز تھا؟ فرمایا 8 گھنٹے کی رات میں علی میرے بستر پر سوئے گا, تبھی تو امت کو معلوم ہوگا وہ محمد جو ایک رات کا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا, وہ خلافت جیسا اللہ کا منصب علی کے سوا کسی کو کیسے دے گا. کیا کہنے, مالک آپ سب کو آباد و شاد. ورنہ جو ایک رات کا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا, وہ خلافت جیسا اللہ کا منصب سوائے علی کو بولیے گا کیسے دے گا. تو معلوم ہوا علی تو راضی کر چکے تھے. تیسرے طبقے نے کیا کہا کہ مسجد کی نسبت مل رہی تھی. مسجد ذرا میری تائید کرتے آئیے گا, جن نے یہ مساجد دیکھی ہوئی ہیں وہ, بلکہ آپ سب نے یقیناً دیکھی ہوئی, جو اس نے بھی دیکھ سکا مولا اس کو دکھائے. مسجد کوفہ شبیہ ہے مسجد نبوی کی. پہلے مسجد نبوی بنی نا, پھر مسجد کوفہ. مسجد کوفہ شبیہ ہے مسجد نبوی کی, اور مسجد نبوی شبیہ ہے بیت اللہ کی. ایسے ہی نا, بیت اللہ تھا تو پھر مسجد نبوی بنی, مسجد نبوی بنی تو مسجد کوفہ بنی. تو کوفہ کی مسجد شبیہ ہے مسجد نبوی کی, مسجد نبوی شبیہ ہے بیت اللہ کی. جو آیا ہی اصل میں ہو. آپ تھک گئے ہیں اور میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ دیجیے گا, بس نتیجہ کریے گا. جو آیا ہی بولیے اصل میں ہو, اسے نسبت بیت اللہ میں کسیرا میسر نعیش سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کس کو یہ سعادت علی کے سوا میسر نہیں ہوئی کہ کعبہ میں آیا, اور ایک بکابہ ولادت بمسجد تو علی تو آئی ہی. اصل میں یہ تینوں دلائل ہو گئے رد. اب علی نے کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ بات بھولی تو نہیں, جو جس امتحان کو دیتا ہے وہ اس میں پورا اتر جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اب علی نے یہ کامیابی کا اعلان کیوں کیا؟ غور سے سنیے, داد بھلے پہلے جملوں میں نہ دیجیے گا, لیکن آخر جملے میں جب آج کا نتیجہ دوں اور آپ نتیجہ سن کر خاموش رہے تو پھر مجھے دکھ لگے گا. حسن بھائی, علی نے کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ ابراہیم کے دربار میں, جناب ابراہیم نبی کے دربار میں نمرود کے ساتھ جناب ابراہیم کا مکالمہ ہوا. اس مکالمے کو نصیر نامی شخص بھی سن رہا تھا, جس کی قوم بعد میں نصیری بنی. نمرود نے کہا ابراہیم اپنے اس خدا کے ہونے کی دلیل دو. ہم نے میرا خدا
जिंदा को मुर्दा करता है, मुर्दा को जिंदा करता है। नमरूद ने एक को कत्ल कर दिया, एक को छोड़ दिया। बात कितनी मारूफ है। हज़रत इब्राहिम ने कहा बात कूजे में बंद करो। फरमाया तू 4-6 मिनट में इत्तेफाक का देखिएगा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। अब बड़ी इससे मेरे मज़हब अहले बैत का अकीदा आपके सामने आएगा। मुझ सुनिए, इसलिए सुनिएगा, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इसकी बात। अधूरी बात है, लोगों ने बड़ा नुकसान किया। यकीन कीजिएगा, हमारे लोग आधे क्लिप लगा कर ना और अपनी दाद वसूल करते हैं। ला तकरबु सलात, नमाज के करीब ना जाओ। कब ना जाओ? जब तक तुम नशे की हालत में ना हो। अगर आधी बात लगा देंगे तो फिर क्या होगा? हमारे आधे क्लिप लगाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। कभी क्लिप पूरा लगाइए और फिर आपको पता चले, क्योंकि आप जानते हैं अधूरी बात लगाएंगे तो हमसे दूर करेंगे। अगर पूरी बात कर ली तो कौन है जो अली के नाम पर ना आएगा? ठीक है ना? इसलिए मेरे साथ रहेगा। इसलिए इस बात को जरूरी तौर पर जो सुनिएगा, मौला आपकी ज़बान में काफी थी। इब्राहिम ने कहा मैं बात को कोज़े में बंद करता हूँ। मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू अल्लाह है तो मगरिब से सूरज निकाल। नमरूद लाजवाब हो गया। इब्राहिम मनाजरा जीत गए। नुसैर अपनी कौम में आया। उसने कहा सुनो, इब्राहिम ने 2 दलीलें दी अपने अल्लाह की। एक जो मगरिब से सूरज निकाल सकता है। और उसने कहा है इब्राहिम ने कि मेरा अल्लाह वो है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये 2 बातें जिसमें पाओ लेना। और गुजरता रहा। नबी के आखिरी वसी अली का दौर आ गया। अली जंग से वापस आ रहे थे। नमाज का वक्त चला गया। सूरज गरूब हो गया। अली ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा किया। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मेरे आपके अली मौला की तारीफ और मदद है। अली ने इशारा किया, सूरज निकल आया। अली ने नमाज पढ़ ली। वो नुसैर नामी कबीले का जो नुसैरी बना, वो अली के कदमों में गिर गया। कहने लगा हो ना हो अंतल्लाह माज़ल्लाह नकले कुफ्र नवाशत, ये उसने कहा था कि तू अल्लाह है। अल्लाह का जाहिल, मुझे अल्लाह कहकर जहन्नुम का ईंधन क्यों बनता है? तेरे पास दलील क्या है? उसने कहा नमरूद ने लाजवाब हुआ था इब्राहिम की बात पर। तुम्हारे सच्चे जद्दे अंबिया ने कहा था कि जो मगरिब से सूरज निकालेगा वो अल्लाह होगा। तो आज मैंने देखा कि तूने अंगुश का इशारा किया और डूबा हुआ सूरज पलट आया। हो ना हो तू ही अल्लाह है। अली ने मुस्कुरा के कहा जाहिल, मुझे अल्लाह कह के मुशरिक न बन। जब सूरज मेरी अंगुश के इशारे से सर उठा रहा था तो तूने देखा नहीं था अली किसकी बारगाह में सर झुका रहा था? आ गया। अल्लाह अकबर, ये सब नारा लगाओ। लुत्फ आ गया साहिबान मतलब, लुत्फ आ गया। आप यकीन कीजिएगा कि पढ़ते हुए 50 मिनट होकर मुझे लग रहा है कि अभी 5 मिनट हो गए। ये आप लोगों की मोहब्बत है वल्लाह, वरना पंजाब होता तो मैं तो 40 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को वाइंड अप कर देता हूँ। लेकिन अभी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 1-2 जुमले आज के और कहूँ। मेरा साथ दीजिएगा। क्या जब सूरज अली की अंगुश के इशारे से सर उठा रहा था तो तूने देखा नहीं था अली किसकी बारगाह में सर झुका रहा था? अली ने कहा तेरी इस दलील को तो मैंने कर दिया रद्द। दूसरी दलील बता कि अल्लाह की होने की दलील क्या है? उसने कहा इब्राहिम ने कहा मेरा अल्लाह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अल्लाह वो होता है जो जिंदा रहे, उसे ला यमूत मौत नहीं आती। अली का तेरे पास यही दलील है कि जिसे मौत नहीं आती वो अल्लाह है। कहा उसी दिन से अली ने कहना शुरू कर दिया पहले वाले अली को मौत दे दे, पहले वाले अली की जिंदगी गुजर गई है, अब अली को अपने पास बुला ले। 19 माह रमजान जब अब्दुल रहमान इब्ने मलजम की मामूली सरवाली ने खाई और अली को यकीन हो गया
की कसम मैं अली। लुत्फ आया साहब, लुत्फ आया। हय्युल्ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं आती। अली का पालने वाले अली को जाहिरी मौत अता कर, ताकि अली तेरी बारगाह में पलट कर आए और मालूम हो जाए कि अल्लाह तू है। और अली ने जब देखा कि अब अब्दुल रहमान की ज़र्ब लग गई और अली के जाने का वक्त आ गया, अपनी ही जिंदगी में क्या मैं कहता हूं, कैसा कमरा इम्तिहान है अली का। इम्तिहान देने वाला भी खुद कि इम्तिहान देना सजदा करके, मुनसिफ भी खुद ही कह रहा है कि मैं कामयाब हो गया। हाय हाय हाय, ये अली का काम है। अली ने कहा मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूँ जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं अली कामयाब हो गया, क्योंकि मेरी जिंदगी तौहीद की पहचान के लिए। ये अमीर कायनात के सजदे है। और फिर सजदों में भी मतलब भाई कल आने वाली मजलिस इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे कि सजदों में भी फिर अली के ऐसे लाजवाब सजदे कि सजदा भी अल्लाह को और बदले में गर्ज भी कोई नहीं। पर मेरा सजदा इसलिए नहीं है कि मुझे तेरी जन्नत का लालच है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ज़ेब देता है ऐसे अली को कहना कि अल्लाह मेरा रब है। ज़ेब देता है ऐसे अली को ये कहना कि अना अब्द बिन अबीद मोहम्मद, मैं अपने रसूल के अब्द में से। ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालूम हुआ कुछ लुत्फ आया कि सिरात कुरान में जिस अली का लक़ब है, अगर अल्लाह ने अली को सिरात मुस्तकीम कहा तो फिर अली ने भी देखिए सिरात मुस्तकीम बनकर दिखाया और लोगों को बताया कि अगर मैं अली तुम्हारी निगाह में सिरात मुस्तकीम है तो फिर देखो कि अली क्या काम कर रहा है और किस काम से रोक रहा है। इसलिए अली फरमाते हैं कि मेरा शिया वो है जो अली की हाँ को हाँ कहे और अली की ना को ना कहे। हाँ हाँ, और दुनिया से मत घबराइए। कभी इस 20 साल 50 साल बाद लोगों को दिखा कि जिन्हें 40 50 साल 60 साल की बात समझ में आए तो वो कहते कि अब क्या फायदा, अब तो जिंदगी जा रही है, अब अगर आगे करेंगे तो पिछली जिंदगी तो ऐसे चली गई। आले मोहम्मद ने कहा नहीं, आओ हमने अपनी मोहब्बत में जिंदगी गुजारना शर्त नहीं रखी, मौत शर्त रखी है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हमने मौत शर्त रखी है कि हमने तुम्हें आखिरी सांस तक मौका दिया है कि तुम में से कौन है जो हुर बन के आना चाहता है, वो आ जाए। और कल इंशाल्लाह बात को ये से शुरू करेंगे। जो कल का आपने दिन गुजारा 17 रमजान मुबारक, ये मस्जिद कूफा में अली ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी का आखिरी खुतबा 17 रमजान, आज का रोजा तो अपनी बेटी के गिरफ्तार किया था ना जनाब कुलसुम की, जो एक दिन पहले गुजरा है। 17 रमजान मुबारक। हसन भाई खुश नसीब है कि आपके मुकद्दर में, आपकी फाउंडेशन के मुकद्दर में अल्लाह ने अपने वली की फर्श अज़ा आपके ज़िम्मे लगाई है। क्योंकि जो कत्ल हुआ वो मखलूक के घर में कत्ल नहीं हुआ। इत्मीनान से आज के दो जुमले समाप्त कीजिए। 17 रमजान मुबारक 40 हिजरी अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया। वो उस खुतबा में मतलब भाई सासा बिन सुहान जो अमीरुल मोमिनीन के सहाबी है ना, उन्होंने कहा था या अली रीश काफी सफेद हो चुकी है, इसे खिजाब कर ले। तो अली ने फरमाया सासा अब तो ये किसी और रंग से खिजाब हो गया।
अजरकुम अल्लाह। पर्दे में मेरी माँ बहनें भी समाअत फरमाएं, चूँकि रोज़ाना अली की बेटियाँ आपसे आकर अपने भाई हुसैन का पुरसा लेती हैं। ये 4 दिन अली की बेटियाँ आपसे अपने बाबा का पुरसा लेने के लिए आए। तो सैलानियों को यहाँ से खाली हाथ ना भेजिएगा, रोते आइएगा और आज का ये जुमला सुनेगा। मातम करना है तो बस एक लम्हे के लिए बेहतर देखिए और फिर आँख जाने और अमीरुल मोमिनीन का गम जाने। जब अली ने खुतबा तमाम किया तो अली फरमाते हैं कि कूफा वालों, मुझ अली का तुम पर कितना हक है। कहने लगे या अली, जान मांगे तो हम देंगे, अली का जान नहीं चाहिए। बस ये मुमकिन है कि आज इफ्तार के बाद तुम अपने घर की औरतों को कुछ देर के लिए मुझ अली के घर में भेज दो। अजरकुमुल्लाह, तैयारी कीजिएगा रोने की। अयाम अली है, तैयारी कीजिएगा। उन्होंने कहा मौला तमाम बीबियां आ जाएंगी। अली ये कहकर घर आए और घर आकर फरमाने लगे फिजा बहन। जी मौला। फरमाया घर में कितने चिराग हैं? फरमाया मौला लगभग कोई 6-7 चिराग होंगे। अली ने कहा सब इकट्ठे करके घर के सहन में रोशन कर दो। बस अब अगर मातम करना तो मैं तब देखना। बस आए मैंने जो आज का पढ़ना था वो पढ़ लिया। चिराग रोशन हो गए, इफ्तार खत्म हुई, कूफा की औरतें अली के घर आई। या अली आपने हमें बुलाया। अली ने कहा बैठ जाओ। जब तमाम बीबियां उन चिरागों के सामने बैठ गई, ये जुमला समझना। अब अली ने रोकर कहा फिजा जरा मेरी ज़ैनब को ले आ। अजरकुमुल्लाह, तैयारी करते आना। फिजा जा अब मेरी ज़ैनब को ले आ। जनाब फिजा अली आई और आकर कहने लगी बीबी आपके बाबा ने आपको बुलाया है। अली की बेटी रो के फरमाती है अम्मा इतने चिराग रोशन हो और बाबा भी घर में मौजूद हो। कहा हाँ तेरे बाबा ने तुझे बुलाया है। अब मातम करोगे? जब कहा कि तेरे बाबा ने बुलाया है, अली की बेटी सर पे चादर रख के आई। बाबा आपने मुझे बुलाया? जी। अब अगर मातम करना तो जरा मेरी तरफ देखना। बाबा आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ बुलाया। अली फरमाते बेटी जरा चिरागों के सामने बैठ जाओ। अली की बेटी चिरागों के सामने बैठ गई। अली ने अपने चेहरे को फेर लिया और रो के कहा ज़ैनब मेरा रुख दूसरी तरफ है, अब जरा हो सके तो अपने सर से चादर उतार। अली की बेटी ने सर से चादर उतारी। अली ने रोकर कहा कूफा की औरतों रात का पहर है, इतने चिराग रोशन है, मेरी बेटी के सर पे चादर नहीं है। आज अच्छी तरह इसका चेहरा देख लो, कल जब ये तुम्हारे शहर में आए खबर